اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ سوال کرتے ہیں میرے مولا امام رضا علیہ السلام کے اس پھول کے بارے میں۔ میرے مولا آپ لوگوں کو بامراد کرے جنہوں نے استعمال کیا ہے اور جن کی اولاد ہوئی ہے، خداوند کریم اس پھول کی کرامت سے، میرے مولا امام رضا علیہ السلام کی کرامت سے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پھول جو بھی ہیں ان پہ میرے مولا کا ہاتھ لگ جاتا ہے، اور کہتی ہیں کہ میرے مولا امام رضا کا ایک بہت بڑا باغ ہے جو بیج شہر میں ہے، اور یہ امام رضا علیہ السلام کا باغ کہلاتا ہے، جس کو حرم کے خادمین جو ہیں وہ اس باغ کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ پانی کا، پودوں کا بہت زیادہ خصوصی خیال کیا جاتا ہے اور اس میں باغ کی رکھوالی کرتے ہیں، اور یہ پھول جب کھل جاتے ہیں تو ان پھولوں کو نکالا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے یعنی، اور پھر ان کا خوبصورت گلدستہ بنایا جاتا ہے جو صبح 6 سے 7 بجے کے دوران امام رضا کی زری کے پاس لایا جاتا ہے، اور پھر امام رضا کی زری کے چاروں کونوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جب آپ کا یہ عمل کیا جاتا ہے یعنی پھول رکھے جاتے ہیں تو زری کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت زری کے دروازے کے پاس کوئی کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ چاروں کونوں میں یہ گلدستے رکھ دیے جاتے ہیں اور دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور 24 گھنٹے یہ پھول رکھے رہتے ہیں۔ دوسرے دن یہ پھول اتار لیے جاتے ہیں اور نئے پھول سجائے جاتے ہیں۔ وہ پھول جو گلدستوں میں ہوتے ہیں اور انہیں اتارا جاتا ہے، وہ پھول مشین کے ذریعے خشک کیے جاتے ہیں اور پھر پیکٹ بنائے جاتے ہیں، اور ان پیکٹوں میں زیارت امین اللہ اور زیارت امام دعائے امام زمانہ بھی رکھی جاتی ہے، اور پھر یہ رواق غدیر میں صبح کی نماز کے بعد یہ پیکٹ بانٹے جاتے ہیں۔ یہ پھول مریض کے لیے اور خاص طور سے بے اولاد لوگوں کے لیے بہت نصیب والے ہوتے ہیں جنہیں یہ پیکٹ ملتے بھی ہیں۔ اگر وہ پھول لے جاتے ہیں اور 3 دن تک اس پھول کا وہ استعمال کرتے ہیں تو خداوند کریم ان کو جو ان کی دلی مراد ہوتی ہے وہ پوری کرتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے بیٹے تقی الجواد کا واسطہ دے کر آپ نماز پڑھ کے اور اس پھول کا استعمال کریں۔ استعمال کا طریقہ میں بتا چکی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بامراد رہیں گے، کیونکہ یہ آپ نے اگر 1 ماہ میں آپ کا کام نہ ہو تو دوسرے ماہ، اور دوسرے ماہ نہ ہو تو تیسرے ماہ تک آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بامراد ہوں گے۔ اور میں نے جیسے کہ بتایا ہے کہ جو مریض ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ بھی 3 ماہ تک اس کا استعمال کریں، اور اگر کسی کو بہت جلدی ہو کہ ہم 3 ماہ تک نہیں کر سکتے تو وہ پھر 1 مہینے میں 3 دفعہ یہ عمل کریں، جیسے کہ بدھ جمعرات جمعہ انہوں نے کر لیا، پھر بیچ میں بدھ جمعرات جمعہ وہ کریں، پھر اسی ماہ میں بدھ جمعرات جمعہ، اسی طرح سے 3 دن کریں۔ پھول وہ تھوڑا تھوڑا 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر دعا پڑھیں، سورۃ یاسین 1 مرتبہ، سورۃ رحمان 1 مرتبہ، آیت الکرسی 15 مرتبہ، اور سورۃ الحمد 15 مرتبہ۔ ایک تسبیح درود شروع اور آخر میں پڑھیں، اور پھر وہ اس کے ساتھ جو انہوں نے روزہ کھولنا ہے تو تب بھی پہلے اس پانی کو استعمال کریں، اور پھول کو جب سحری کریں یعنی تو تب بھی اس پھول اور پانی کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ خداوند کریم آپ کو بامراد کرے گا، اور خداوند کریم آپ کی جو دلی خواہش ہے اسے پورا کرے بحق محمد و آل محمد، اور خداوند کریم ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرے، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔